یہ فروغ ہے اور بنانے سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جب بنایا کسی چیز کو تو پہلے کس کو بنایا؟ کیونکہ پہلے کچھ نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتہ، کچھ بھی نہیں، نہ پورب، نہ پشچم، نہ اتر، نہ دکھن، نہ لوح، نہ قلم، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے سب کچھ بنایا تو سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اللہ نے جب سب کچھ بنایا تو سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جب سب بنایا تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا۔ آئیے اس سلسلے میں حوالے کے طور پر یعنی دلیل کے طور پر ایک حدیث ہے جس حدیث کو حدیث نور کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت علامہ عبدالرزاق نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے اور خود دیوبندی کے پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے بہت بڑے پیشوا ہیں، تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ حدیث نور ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کے روایت کرنے والے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بار نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ مجھے اس چیز کو بتائیے، مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب حضرت جابر نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد پھر وہ نور محمدی اللہ کی قدرت کے مطابق اللہ نے جہاں چاہا وہ نور سیر کرتا رہا۔ جس وقت اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنۃ الی آخرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا
تو اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جنات، نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی دیر کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ پیدا کیا تو سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے اس نور محمدی کے صدقے میں اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، دوزخ کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا، سب کچھ کو پیدا فرمایا اسی نور محمدی کے صدقے میں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ نور محمدی ہے۔ اب دوسری طرف آیا، جب وہ نور پیدا اللہ نے سب سے پہلے بنایا تو نور محمدی جب بنا اور پھر دنیا بنی، انسان دنیا میں آباد ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس نور کو وہ